حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے باہر آیا تو میں نے دیکھا ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کر رہے ہیں اور ان کا مکان چھت تک پہنچ گیا ہے، دیواریں اونچی ہو گئی۔ وہ عصر کی نماز پڑھ کے جلدی نکل آئے تھے، میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی انہیں سنتا رہا۔ میں جب وہاں سے اٹھا اور میں ان کے قریب سے گزرا، السلام علیکم وعلیکم السلام کے خوبصورت الفاظ کا تبادلہ ہوا، تو میں جب ان کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ فرمانے لگے کہ انس میں تو آ گیا تھا، یہ تعمیر کا کام میرے ذمے تھا، تو کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ لوگ صحابہ حضور کے گرد جمع تھے، کوئی نئی بات آئی ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا ہاں ایک آیت نازل ہوئی ہے اور سرکار نے ہمیں پڑھ کے سنائی ہے۔ کہا فرمائیے۔ تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے کہ ابھی حضور نے نماز عصر کے بعد تلاوت فرمائی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی وہ غافل ہو کے منہ پھیرے ہوئے ہیں، حساب کا ٹائم آ گیا۔ یہ ابھی نازل ہوئی آیت اور حضور نے پڑھ کے سنائی ہے۔ فرماتے ہیں آیت اس کی تشریحات نہیں، ایک گھنٹے کا واعظ نہیں، اس پر جو ہے وہ 45 منٹ کی گفتگو نہیں، میں نے بس نہ آیت پڑھی اور یہ لفظ کہہ کے میں ذرا آگے بڑھا تو فرماتے ہیں پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو صحابی نے دیوار سے چھلانگ لگا دی تھی، اور جب میں نے انہیں مسجد نبوی کی شریف بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا کہاں جا رہے ہو، اسے مکمل نہیں کرنا؟ تو وہ فرمانے لگے ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، ادھر حساب کا وقت قریب آ گیا اور میں مکان بناتا رہوں؟ میں تو ابھی آیت سنی ہے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں تک پہنچ گیا، اب مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ ہم نے کتنی باتیں ہیں زندگی میں جو سنی ہیں، کتنی ہیں جو پڑھی ہیں، کتنی ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ ہمارے صوفیاء کامیاب اس لیے تھے کہ اگر چند لائنوں میں انہوں نے کوئی سبق پڑھا ہے تو پھر انہوں نے یاد بھی صحیح کیا ہے اور عمل بھی کر کے دکھایا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں اکثر دینی ذوق رکھنے والوں، دینی حلیہ رکھنے والوں، مسجدوں میں آنے جانے والوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی اعتراض کرتا ہے نا کہ تو داڑھی رکھ کے فلانا کام کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس بات پر غصہ کرنے کی بجائے داڑھی والے کو اپنے کام نہیں ٹھیک کر لینے چاہیے۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ایک شخص کہتا ہے کہ تو امامہ باندھا ہوا ہے، کل تو دین کی دعوت دے رہا تھا اور آج تو یہاں کھڑا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی اس بات کو غلط رنگ دینے کی بجائے اگر تو ہم نے اصلاح لینی ہے تو پھر بہرحال ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر چونکہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، ہماری بات بھی ہے کہ میں مسجد سے وابستہ ہوں اور ہم کہتے بھی ہیں، میں بہت سارے دینی محافل میں آنے جانے والے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ فلانا دنیا دار ہے، فلانا بندہ بالکل، تو بھائی آپ نے تو دعویٰ کر دیا دیندار ہونے کا، اگر دعویٰ دینداری والا ہے تو کام بھی میں پکا نقش بندی ہوں، تو بھائی پھر لوگ دیکھیں گے کہ حضرت بہاء اللہ کا نقش بند بخاری والا کو کام ہے آپ میں، شیخ مجدد الفسانی والی روایات ہیں، دیکھا جائے گا۔ میں بڑا زبردست قسم کا چشتی ہوں، تو چشتی کا ذوق شوق تو بڑا دیدنی ہوتا تھا، وہ تو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بڑے اچھوتا رنگ رکھنے والے صوفیات۔ پھر لوگ پوچھیں گے کہ آپ کی وہ کیفیات ہیں؟ ساری زندگی بتایا کہ میں قادری ہوں اور میرے غوث پاک عشاء کا وضو کرتے تھے اور فجر تک مصلی پہ رہتے تھے، تو بھائی آپ نے یہ بتایا بھی ہے اور آپ پکے قادری بھی ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ عشاء کے بعد 20 منٹ بھی مصلی پہ رہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے ابھی بتایا کہ غوث پاک فجر سے لے کر عشاء سے لے کر فجر تک رہتے تھے، تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ آدھا گھنٹہ بھی نفل کے لیے رہتے ہیں فرضوں کے علاوہ؟ مطلب یہ کہ دعوے کرنا اور ہمارا یہ کہنا یہ ثابت تب کرے گا جب ہمارے اخلاقیات میں اس کا اثر بھی آئے۔ ہمارے بزرگوں نے نا عمل کیا ہے، اور آپ یقین کریں، ادھر دیکھیں میری طرف،
مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو جھگڑا زیادہ بن گیا نا آج کل، روز ایک نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ایک نئی بحث کھڑی ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ باتیں زیادہ ہونے لگ گئی ہیں، عمل تھوڑا ہے نا جی۔ میں نا کئی دفعہ مجھے لوگ جگا کے کہتے ہیں کہ فلانا موضوع چھڑ گیا ہے تو آپ کی رائے نہیں آئی، تو میں کہتا ہوں یار میں تو ہر وقت ایکٹیو ہی نہیں ہوں، یہ تو آپ اس بندے سے پوچھیں گے جو 24 گھنٹے رائے پہ بیٹھا ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمہ وقت بحث کے لیے لوگ تیار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی بات چڑی تھی، ابھی تیرے کومنٹس آ گئے، اس کا معنی یہ کہ تو مسلح پہ نہیں موبائل پہ بیٹھا تھا، تیرا ذوق ہر وقت یہاں لگا ہوا ہے۔ کچھ اپنی زندگی میں ایک بات آپ سے چھوٹی سی کر لوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے جو گھور رہے ہیں بیچ بیچ میں سے؟ اچھا چلو، اللہ جزائے خیر دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چڑیا اور اس کا مذکر، یعنی سادی بات کر لیں، چڑی اور چڑا دونوں اکٹھے بیٹھے تھے۔ میری طرح کا نا کوئی بندہ مذہبی وضاقتہ والا وہاں سے گزرنے لگا تو وہ چڑیا اس کو کہنے لگی، چڑے کو، کہ اڑ جائیں شکاری نہ ہو۔ کہنے لگا نہیں، یہ شکاری کہاں ہے، تو درویش آدمی ہے، تجھے امامہ نہیں نظر آ رہا، داڑھی نہیں دکھائی دے رہی، تو شریف آدمی ہے۔ اس نے کہا اڑ نہ جائیں، ڈر ہی لگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ شکاری نہیں، یہ صوفی ہے، یہ درویش ہے۔ اللہ، عارف رومی کہتے ہیں وہ قریب آیا نا جب نیک آدمی، تو اس نے بغل سے غلیل نکالی، اور اس نے جب باندھ کے نشانہ مارا تو چڑیا توڑ گئی، لیکن وہ چڑا بیچارہ مر گیا۔ چڑیا بڑی تڑپی، تکلیف میں آئی، وہ روتی ہوئی جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی، کہنے لگی فلاں آدمی نے میرا شوہر مار دیا ہے۔ بادشاہ نے فوجیں دوڑا دیں، اس کو گرفتار کرا لیا۔ مثال دیتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، مثال دینے لگے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ گرفتار کرا لیا، منگا لیا، سامنے کھڑا کر لیا، تو شیر کہتا ہے چڑیا سے کہ گرفتار میں نے کرا لیا ہے، پر سزا میں نے تیری مرضی کی دینی ہے، اس لیے کہ گھر تیرا اجڑا ہے، تکلیف تجھے ہوئی ہے، تو بتا اسے سزا کیا دینی ہے۔ یہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو عارف رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چڑیا ایک دفعہ پھر کھل کے روئی، کہنے لگی بادشاہ اسے نصیحت نہیں کرنی، اسے سزا نہیں دینی، صرف اسے ایک حکم کر دو۔ ایک حکم؟ اس نے کہا وہ کیا؟ تو وہ چڑیا کہنے لگی اسے کہو کہ اگر شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں کی طرح کے پہنے، بس اسے سزا کوئی نہیں دینی، اسے کہو کہ صوفیوں کا لباس پہن کے شکاریوں والے کام نہ کرے، اسے کہو اگر اس نے شکار کرنا ہے تو پھر کپڑے بھی، آئے ہائے، اس کو سمجھیں، جے کر یار دے نام دا ملے مینا۔ او بھائی سمجھو اس بات کو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل کے راستے سے بڑی دور چلے گئے، ہم نے سیکھا بھی، ہم نے مانا بھی، ہم نے سمجھا بھی، ہم نے تسلیم بھی کیا۔